وعن یعیش بن تخفت الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابی، حضرت یعیش بن تخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد نے کہا، میرے والد صاحب نے فرمایا بینما انا مضطجع فی المسجد علی بطنی، اس دوران میں، اسی اثناء میں کہ میں مسجد میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، میں مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس دوران، اسی اثناء میں اذا رجل یحرکنی برجلہ، ایک شخص کوئی آیا، اب ظاہر ہے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو نظر تو نہیں آ رہا، اس نے اپنے پیر سے مجھے حرکت دی، ایک شخص آیا، فقال، تو اس شخص نے کہا ان ہذہ زجاۃ یبغضها اللہ، بے شک اس طرح جو لیٹتا ہے وہ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتا ہے، یعنی اس طرح لیٹنے والے پہ اللہ پاک غصہ فرماتے ہیں، جو اس طرح پیٹ کے بل لیٹتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ غصہ فرماتے ہیں۔ فنظر، تو میں نے دیکھا، وہ یعنی صحابی فرماتے ہیں، بیٹے نے روایت کی ہے، میں نے دیکھا فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہ جو فرمانے والی ہستی تھی جنہوں نے مجھے پیر سے حرکت دی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رواہ ابو داؤد باسناد صحیح، پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا مسجد میں، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے قدم مبارک سے، پاؤں مبارک سے مجھے حرکت دی اور فرمایا اس طرح جو لیٹتا ہے اس پہ اللہ پاک غصہ فرماتے ہیں، اس پہ غصہ ہے اللہ پاک کا جو پیٹ کے بل لیٹتا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب دیکھ لو سونے کے آداب اور ان میں کیسے لیٹنا ہے، یہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درست نہیں جو لیٹتا، جیسے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الٹا لیٹا ہوا ہے، تو اللہ پاک اس شخص پہ غصہ فرماتے ہیں۔ تو ہم نے جو شروع میں دعا سیکھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ مغضوب ہو جائے گا جو پیٹ کے بل لیٹتا ہے یا پیٹ کے بل لیٹتی ہے، دونوں کی بات، تو پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فقہاء نے، محدثین نے فرمایا جو دائیں کروٹ لیٹتا ہے نا، اس کے بعد سو گیا ہے، اب سونے کے بعد اگر کوئی ترتیب نہیں رہی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن سوتے وقت جہاں اختیار ہے وہاں وہ اپنی ترتیب کو ٹھیک کر لے گا، اس کے بعد جو ہو گیا وہ تو اسے نہیں پتا، جہاں اس کا اختیار ہے وہاں اپنا معاملہ ٹھیک کر لے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ان کے اثرات ہماری نہ صرف نیند پہ ہوتے ہیں، پوری زندگی پہ ہوتے ہیں، اور صرف زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی زندگی پہ بھی یہ اثرات پہنچیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ، عمل اور ترویج و تنفیذ کی توفیق نصیب فرمائے۔